8 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھی، اصحاب، اولاد سب کے سب شہید ہونے لگے تو غازی عباس بار بار امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، مجھے اجازت دیجیے۔ ان کوفیوں اور شاموں کی کیا اوقات ہے جو آپ پر پانی بند کر دیں؟ مجھے اجازت دیجیے اس فوج یزید کو عصر سے پہلے ختم کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے عباس، مجھے میرے نانا نے کہا تھا کہ تیرے خون سے ہی اسلام بچے گا۔ عباس، لوگوں نے تو خیبر و خندق و بدر اور احد میں تو بنی ہاشم کی شجاعت دیکھی ہے، لیکن کربلا میں بنی ہاشم کا صبر دیکھے گی۔ عباس، بس صبر کرو۔ مولا عباس اپنی وفا کو اپنی آنکھوں میں تھامے دیکھ رہے تھے اور لاشیں اٹھا رہے تھے۔ اتنے میں ننھے ہاتھ لیے بی بی سکینہ مولا عباس کے پاس آئی اور کہنے لگی، چچا عباس، میں نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ چچا، میں سب کی پیاس دیکھ کر صبر کر رہی ہوں، لیکن اگر اصغر کو پانی نہ ملا تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ چچا عباس، تھوڑا سا پانی لے کر آئیں تاکہ میں اصغر کو پلاؤں، شاید میرا اصغر چند دن اور زندہ رہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ مولا عباس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ننھی شہزادی کو لے کے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے، آپ نے صبح سے لے کر اب تک مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی، لیکن ان بچوں کی پیاس اب مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ یا تو دعا کرے میں مر جاؤں یا مجھے اجازت دے میں ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، اگر اجازت لینی ہے تو جاؤ اپنی بہن زینب کے خیمے میں، اگر وہ تمہیں اجازت دیتی ہے تو تم پانی لینے چلے جانا۔ غازی عباس بی بی سکینہ کو لے کے بی بی زینب کے خیمے کے پاس آتے ہیں۔ بی بی سکینہ کو کہتے ہیں، جاؤ میری شہزادی سے کہو ان کا غلام آیا ہے۔ بی بی سکینہ بی بی زینب کو لے کے جیسے ہی خیمے کے در پہ آتی ہیں، غازی عباس عرض کرتے ہیں، اے میری آقا زادی، مجھے اجازت دیں میں نہر سے بچوں کے لیے پانی لے کر آؤں۔ دیکھے سارے بچے تڑپ رہے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ بی بی زینب رونے لگی اور فرمانے لگی، اے عباس، مجھے اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ میرے بابا نے کہا تھا، زینب، ایک وقت تم پہ ایسا آئے گا جب تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہیں رسیوں میں قید کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، تمہیں بے پردہ کر کے تمہیں پتھر مارے جائیں گے۔ میں کہتی تھی، بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ بس آج مجھے پتہ چل گیا، میں بازاروں میں بھی جاؤں گی، میں قیدی بھی بنوں گی، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس پھر غازی عباس علمدار کو اجازت مل گئی۔ مولا عباس نے مکش اور علم کو اٹھایا اور میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا چاند نہر فرات کی طرف بڑھا، فوج یزید میں کوہرام مچ گیا۔ سب کہنے لگے، حسین کے خیمے تک اگر پانی پہنچ گیا تو ان سے فتح کرنا ناممکن ہے۔ روکو عباس کو۔ مولا عباس شیر کی طرح وار کر کے سب کو چیر کے نہر فرات تک پہنچے۔ مکش کو بڑھنا شروع کر دیا۔ مکش بڑھتی رہی۔ بس جیسے ہی شہنشاہ وفا مکش کو بھر کے علم کو لے کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، فوج یزید میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر کوئی یہ کہنے لگا، جو قریب جائے گا وہ مارا جائے گا۔ دور دور سے تیر چلاؤ، نیزے پھینکو، تلواریں پھینکو، کچھ بھی ہو جائے، بس پانی خیمے تک نہ جائے۔ ہزاروں تیر مولا عباس پہ چلائے، بس اتنے میں کسی ظالم نے مولا عباس کے بازو کا نشانہ بنایا۔ مولا عباس کے بازو پہ تیر لگا، ایک بازو قلم ہو گیا۔
غازی عباس مکش اور علم کو دوسرے بازو میں پکڑ لیتے ہیں۔ کسی ظالم نے دوسرے بازو کا بھی نشانہ بنایا۔ مولا عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ غازی عباس نے مکش اور علم کو اپنے دانتوں سے سنبھالا اور خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ اتنے میں کسی نے غازی عباس کے چہرے کا نشانہ بنایا اور ایک تیر مولا کی آنکھ پہ جا لگا۔ بس مولا عباس ابھی بڑھ ہی رہے تھے، کسی ظالم نے مکش کا بھی نشانہ لیا۔ مکش پہ تیر لگا اور پانی بہنے لگا۔ مولا عباس بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کے نا امید ہوتے ہیں اور گھوڑے سے زمین پہ آ گرتے ہیں۔ امام حسین اور بی بی زینب دور سے مولا عباس کے علم کو دیکھتے ہیں۔ جب علم گرنے لگا تو بی بی زینب نے کہا، اے اللہ، آج ان ظالموں نے اسلام کا پرچم بھی گرا دیا۔ جیسے ہی امام حسین نے علم کو گرتے دیکھا تو دوڑتے ہوئے مولا عباس کے پاس آئے اور مولا عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ اتنے میں مولا عباس عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، مجھے معاف کرنا، میں نے کوشش بہت کی لیکن سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، اللہ کی مرضی یہی ہے، ہم پیاسے ہی مارے جائیں تاکہ ہماری پیاس قیامت کے دن تک یاد رکھا جائے۔ اے میرے مولا، اگر آپ کی اجازت ہو تو آج آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے رو کے کہا، عباس، مانگ میرے بھائی، کیا چاہتے ہو؟ مولا عباس نے فرمایا، اے میرے آقا، میں نے اپنی ماں سے سنا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا سب سے پہلے آنکھیں کھول کے آپ کی زیارت کی تھی۔ اے میرے آقا، آج میں یہ جہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کروں، لیکن میرے مولا، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بہا ہے۔ میرے آقا، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میری آنکھ سے خون صاف کر لیں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا۔ غازی عباس جی بھر کے اپنے آقا حسین کی زیارت کی۔ ابھی زیارت کر ہی رہے تھے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے عباس، میری بھی ایک خواہش ہے۔ مولا عباس نے فرمایا، جی میرے آقا، حکم کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، بچپن سے لے کر آج تک کبھی تم نے مجھے آقا کہا، کبھی مولا کہا، کبھی سردار کہا، کبھی سید کہا۔ عباس، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھائی کہہ کر بلاؤ۔ بس یہ سننا تھا کہ مولا عباس رونے لگے، روتے روتے مدینے کی طرف منہ کر کر کہنے لگے، اے میری ماں، دیکھ آج ہماری آقا زادی کا بیٹا کیا کہتا ہے، کہاں فاطمہ کا بیٹا اور کہاں قدیر کا بیٹا۔ بس یہ کہتے کہتے مولا غازی عباس نے امام حسین کے قدموں پہ سر رکھا اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔